کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی، میرے رب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق اور ان کے وسیلے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا مجھے ایسے معلوم ہوا کیا ہے میرے رب، جب تو نے میرے اندر روح ڈالی، جان ڈالی، تو میں نے دیکھا کہ عرش کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، تو میں نے جان لیا کہ تیرے نام کے ساتھ جس کا نام جڑا ہوا ہے اس سے زیادہ محبوب تیرے یہاں کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا آدم تو نے صحیح کہا، تو نے صحیح کہا، وہ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، اور جو کوئی بھی ان کے ذریعے سے سوال کرے گا، مانگے گا، تو میں اسے دوں گا، اسے معاف کر دوں گا۔ یہ روایت بالکل موضوع کڑھی ہوئی ہے، یہ نبی علیہ السلام کی طرف جھوٹ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ العظیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا فَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ فَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ اللہ رب العالمین کے خاص فضل و کرم اور اس کی توفیق سے پچھلے ہفتے میں ہم اور آپ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش کے متعلق اور اللہ رب العالمین نے جو انہیں علم سکھلایا اور فرشتوں اور اللہ رب العالمین کے درمیان جو گفتگو ہوئی، یہ ساری باتیں ہم اور آپ نے پچھلے ہفتے میں اللہ کے فضل و کرم سے سماعت کی سنی۔ آج آیت نمبر 34 میں اللہ رب العالمین آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد یہ حکم دیتا ہے فرشتوں کو کہ وہ آدم کو سجدہ کریں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے کہا فرشتوں سے، اور یاد کریں اس وقت کو جب ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، تم سارے لوگ آدم کا سجدہ کرو۔ فسجدوا، تو سارے لوگ سجدے میں گر گئے، سارے لوگوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا، وکانا من الکافرین، اور کافروں میں سے ہو گیا۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ وہ آدم علیہ السلام کا سجدہ کریں، اور سارے لوگوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ تو کئی باتیں ذہن میں یہ آتی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرنے کا تو ابلیس تو فرشتوں میں تھا ہی نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حکم میں ابلیس شامل ہی نہیں تھا۔ اسی لیے اس بات میں کافی اختلاف ہے کہ ابلیس فرشتوں میں سے تھا یا پھر جناتوں میں سے تھا۔ ایک بڑی جماعت علماء کی اس بات کی طرف گئی ہے کہ
ابلیس جو تھا وہ فرشتوں میں سے تھا، یا فرشتوں میں ایک قبیلہ یا فرشتوں کی ایک کوالٹی وہ تھی جو آگ سے پیدا کی گئی ہے، انہی میں سے تھا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ فرشتوں میں سے تو تھا لیکن بعد میں یہ انکار کرنے کی وجہ سے وہ ابلیس ہو گیا۔ ان میں سب سے درست اور صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ اصل میں وہ کیا ہے، جنوں میں سے ہی تھا۔ جیسے آدم علیہ السلام ابو البشر ہے، تمام انسانوں کے باپ ہیں، ان کی اصل ہے، ایسے ابلیس یہ جناتوں کی اصل ہے، ابو الجان ہے۔ اس کی دلیل سورہ کہف کی آیت نمبر 50 ہے، جس میں اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں، تو ابلیس نے انکار کیا، کانا من الجن، اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ وہ جناتوں میں سے تھا، اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ وہ جناتوں میں سے تھا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی ذریت کا تذکرہ کیا ہے، اور ہم اچھی طریقے سے یہ جانتے ہیں کہ ملائکہ اور فرشتوں کی کوئی اولاد اور ذریت نہیں ہوتی ہے۔ پھر سوال یہ ہے کہ یہ حکم جب فرشتوں کے لیے تھا تو کیسے ابلیس اس میں شامل ہوا؟ شامل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ابلیس انہی کے ساتھ رہتا تھا، فرشتوں ہی کے ساتھ رہتا تھا اور عبادت گزار تھا، تو اس حکم میں ظاہری طور پر وہ بھی شامل تھا، وگرنہ وہ کیوں کہتا کہ میں انکار کر رہا ہوں؟ اسے معلوم ہوتا کہ ہاں یہ تو حکم فرشتوں کو دیا گیا، تو اسے انکار کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی، اسے یہ کہنے کی ضرورت نہیں پیش آتی کہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ابلیس ظاہری اعمال میں فرشتوں کے ساتھ تھا، اور وہ بھی عبادت گزار لوگوں میں سے تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کا، تو اس میں ابلیس بھی کیا ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اس حکم میں وہ بھی شامل تھا، جسے ابلیس اچھی طریقے سے جانتا بھی تھا، اور اسی بنیاد پر اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ جو حکم دیا گیا، کتنے فرشتوں کو حکم دیا گیا تھا سجدہ کرنے کا؟ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ زمین پر جو فرشتے موجود تھے صرف انہی کو کہا گیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں، باقی فرشتوں کو نہیں کہا گیا۔ حالانکہ درست بات یہ ہے کہ تمام فرشتوں کو، حتیٰ کہ جبریل، میکائیل اور اسرافیل وغیرہ سب اس میں شامل ہیں، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسے ذکر بھی کیا ہے۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے والوں میں سارے کے سارے فرشتے کیا ہے؟ شامل تھے، بغیر کسی استثناء کے، بغیر کسی ایکسپشن کے تمام فرشتے کیا ہے؟ اس میں شامل تھے۔ تو ابلیس صحیح قول کے مطابق، صحیح رائے کے مطابق کیا ہے؟ وہ جناتوں میں سے تھا۔ فرشتوں کے ساتھ سجدہ کرنے کا حکم اسے اس لیے دیا گیا کہ وہ ان کے ساتھ رہتا تھا، اور اس حکم میں وہ فرشتوں کے ساتھ ساتھ تھا، اسی لیے اس نے انکار کیا اور تکبر میں مبتلا ہو گیا۔ اب آئیے ہم اور آپ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ابلیس نے تکبر کیا کیوں؟ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سجدہ کرنے کا، تو جیسے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا ویسے اسے بھی سجدہ کرنا چاہیے تھا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت میں تو بیان نہیں کیا، لیکن دوسرے مقامات پر یہ بات اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ کیوں ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور کہا کہ انا خیر من، اے اللہ میں آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اور آگ جو ہوتی ہے وہ مٹی سے زیادہ پاورفل اور اہمیت والی ہوتی ہے۔ یہ اس کی ایویڈنس اور دلیل تھی، یہ اس کا ترک تھا، حالانکہ یہ بھی بہت ویک اور کمزور ہے، کیونکہ دنیا جانتی ہے کہ آگ سے زیادہ قیمتی اور آگ سے زیادہ فائدہ مند کیا ہے؟ مٹی ہے۔ تو اس کی یہ دلیل بھی کیا ہے؟
مضبوط نہیں تھی، اس کی یہ دلیل بھی مضبوط نہیں تھی۔ سب سے پہلے تکبر اس نے اسی بنیاد پر کیا اور سجدہ کرنے سے انکار ابلیس نے کر دیا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ یہ تکبر کرنا، تکبر کا مطلب کیا ہوا؟ اس نے اپنے آپ کو بڑا بنانے کی کوشش کی، اپنے آپ کو بڑا بنایا، یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا۔ اور یہ صفت تکبر کرنے کی یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی تکبر نہیں کر سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام بھی کیا ہے؟ المتکبر۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کیا ہے ایک نام؟ المتکبر، تکبر کرنے والا، بڑا بننے والا۔ اور جب یہ چیز اللہ کے لیے ہے تو بندوں میں کسی اور کے لیے ہو ہی نہیں سکتی۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بڑائی اور بزرگی اور کبر اور تکبر اللہ تعالیٰ ہی کے لیے زمین و آسمان میں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بھی کے لیے جائز اور درست نہیں ہے کہ وہ تکبر کی بیماری میں مبتلا ہو، تکبر کی بیماری میں مبتلا ہو۔ حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، صحیح مسلم وغیرہ کے اندر روایت موجود ہے، لا يدخل الجنۃ من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا، تکبر ہوگا، معمولی سا اتنا کبر ہوگا، تکبر اس کے اندر ہوگا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو کیا حال ہوگا ان لوگوں کا جن کا سر پیر سب کا سب تکبر میں، جن کی چال ڈھال تکبر، جن کی آواز اور گفتگو میں تکبر، جن کی باتوں میں تکبر، جن کے رہن سہن میں تکبر، جن کے کپڑوں میں تکبر، کیا حال ہوگا؟ وہ کیسے جنت میں داخل ہوں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ تکبر صرف اللہ ہی کی صفت، اللہ کے علاوہ اللہ کے پیغمبر بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے الکبریاء ردائی، تکبر کرنا میری چادر ہے، والعظمت ازاری، اور عظمت اور بڑائی یہ میرا ازار ہے۔ ازار وہ حصہ جو آدھے یہاں سے پہنتے نیچے تک۔ جس نے بھی میرے ساتھ اس میں لڑائی کرنے کی کوشش کی، جھگڑا کرنے کی کوشش کی، قذفتہ فی النار، میں اسے جہنم میں پھینک دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ جس نے بھی میری صفت کے اندر مجھ سے لڑائی کرنے کی کوشش کی، میں اسے جہنم میں پھینک دوں گا۔ یعنی کسی نے اگر بڑا بننے کی کوشش کی میرے علاوہ، کسی نے تکبر کرنے کی کوشش کی میرے علاوہ، تو یہ خاص میری صفت ہے، کوئی بھی اگر اس کے اندر شامل ہوتا ہے تو میں اسے جہنم کے اندر کیا ہے؟ پھینک دوں گا۔ اور ایسے ہی دنیا کے اندر جو لوگ بہت بڑا بنتے ہیں، تکبر ہوتا کیا ہے؟ تکبر کا مطلب یہ کہ اگرچہ آپ کی ہائٹ کم ہو لیکن آپ اپنے آپ کو کیا ہے؟ بڑا بناتے ہیں۔ تو جیسے دنیا کے اندر جو لوگ بڑا بننے کی کوشش کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی حساب سے انہیں جزا اور بدلہ دیتا ہے، انہیں اسی حساب سے کیا ہے؟ جزا اور بدلہ دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یحشر المتکبرون یوم القیامہ امثال الذرہ، تکبر کرنے والے قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے اس حال میں کہ وہ ذرے کے مانند ہوں، بالکل معمولی چھوٹے، فی صور الرجال، انسانوں کی شکل میں ہوں گے لیکن کتنے چھوٹے ہوں گے؟ بالکل ذرے کے مانند ہوں گے۔ یحشر المتکبرون یوم القیامہ امثال الذرہ فی صور الرجال، انسانوں کی شکل میں ہوں گے لیکن بالکل چھوٹے ہوں گے۔ یغشاہم الذل من کل مکان، ہر طرف سے ان پر ذلت و رسوائی چھائی ہوئی ہوگی، ہر طرف سے ذلیل و خوار ہو رہے ہوں گے۔ کون لوگ؟ تکبر کرنے والے۔ اور ایسی حالت میں اٹھائے جائیں گے یساقون الی سجن فی جہنم، جہنم میں قید خانہ ہے، ایک جگہ ہے جہاں ان کو ہاتھ کر کے داخل کیا جائے گا، یسمى بولس، جس جگہ کو بولس کہا جائے گا، تعلوہم نار العلیہ، ان کے اوپر آگ کی آگ لگائی جائے گی، خوب ہی آگ ہوگی، یسقون من عصارۃ اہل النار، اور جہنمیوں کے پیپ جو ہوں گے وہ انہیں پلائے جائیں گے، جس کو طینۃ الخبال کہا جاتا ہے، بالکل سڑے ہوئے جہنمیوں کے جو پیپ ہوں گے ان کے زخموں سے وہی ایسے تکبر کرنے والے لوگوں کو
پلائے جائیں گے۔ خود فیصلہ انسان کو کر لینا چاہیے کہ وہ ابلیس کی صفت سے متصف ہوگا یا اس صفت کو جو بالکل گندی صفت ہے انسان کے لیے، جو صرف اللہ کے لیے لائق اور مناسب ہے، اسے چھوڑ دے گا۔ کیونکہ کبریائی، تکبر یہ صرف اللہ کی شان ہے۔ انسان کیسے تکبر کر سکتا ہے؟ اسے اللہ نے پیدا ہی کیا ایسے پانی سے جو شرمگاہ سے نکلتا ہے۔ انسان پیدا ہوا شرمگاہ سے اور اسے مٹی کے اندر داخل کیا جائے گا تو کیڑے مکوڑے کھائیں گے۔ اس کے اندر اتنی اوقات کہاں ہے کہ وہ تکبر کر سکے؟ اس میں اتنی پوزیشن کہاں ہے کہ وہ تکبر کر سکے؟ جس سے اللہ تعالیٰ نے کہا لم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں ایسے پانی سے پیدا نہیں کیا جس پانی کی کوئی ویلو نہیں ہوتی؟ ایسے پانی سے انسان کی پیدائش ہوئی اور پھر بڑا ہونے کے بعد ہوش و حواس ہو جانے کے بعد وہ تکبر کرتا ہے، بھول جاتا ہے کہ کس چیز سے اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا اور کہاں سے پیدا ہوا۔ نہ سر سے پیدا ہوا، نہ آنکھ سے پیدا ہوا، نہ منہ سے پیدا ہوا، جسم کی اس جگہ سے پیدا ہوا جسے شرمگاہ کہتے ہیں، جہاں سے پیشاب ہوا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں وہاں سے پیدا ہونے کے بعد تکبر کرتا ہے وہ، اور اس صفت کو جو صرف اللہ کے لیے خاص اپنے اندر تلاش کرتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ دیکھیے کہ شاید ابلیس کے اندر یہ بیماری پیدا ہوئی، تکبر اس نے کیا، جس کا نتیجہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے ہاں سے پھٹکار آ گیا۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ سبق لینا چاہیے کہ تکبر جیسی بیماری سے ہم اور آپ کیا ہے؟ دور رہیں، اور کسی بھی صورت میں یہ چیز پیدا نہ ہو۔ تکبر یہ کسی بھی انسان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اگر آپ واقعی بڑا بننا چاہتے ہیں تو تواضع اختیار کیجیے، چھوٹا بنیے دنیا کے اندر، اللہ آپ کو بڑا بنا دے گا۔ وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، جو آدمی تواضع اختیار کرتا ہے، جھکاؤ اختیار کرتا ہے، انکساری اختیار کرتا ہے، اللہ اسے کیا ہے؟ بلند کر دیتا ہے۔ اور جو دنیا میں بڑے بننا چاہتے ہیں، بڑا بنتے ہیں، اللہ انہیں ایسے ہی چھوٹا کر دے گا جیسے ابھی مثال دی گئی۔ کتنے ایسے لوگ ہیں دنیا کے اندر جو بہت چھوٹے، جن کی کوئی پوزیشن اور کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے، جنہیں کاؤنٹ نہیں کیا جاتا، جنہیں گنا نہیں جاتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کیا وہ بڑے عظیم لوگوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اسی لیے دنیا میں انسان بڑا بننے کی کوشش نہ کرے، اللہ کیا کیسے وہ بڑا ہوگا، بڑے لوگوں میں شمار ہوگا، اس کی فکر کرنا چاہیے۔ اور جو لوگ دنیا میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، ایسے لوگ قیامت کے دن بڑے ہو ہی نہیں سکتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو اتنے مقام و مرتبے کے مالک تھے، آپ کہتے تھے کہ میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں، آدم کا بھی ہوں، ان کے بیٹوں کا بھی ہوں، نوح کا، ابراہیم کا، موسیٰ کا، عیسیٰ کا، میں سب سے بڑا ہوں۔ لیکن کوئی فخر کی بات نہیں، کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ بہرحال اسی لیے سجدہ اس نے نہ کیا، تکبر میں مبتلا رہا۔ آج کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے بعد سے صرف اس کے حصے میں پچھتاوا اور ندامت آ رہی ہے۔ ابلیس جب انسان سجدہ تلاوت پڑھتا ہے، قرآن میں سجدہ تلاوت کتنے ہیں؟ 14۔ کتنے ہیں؟ 14 بار، لوگوں نے 15 بھی ذکر کیے امام شافعی وغیرہ کی رائے میں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت، اذا قرأ ابن آدم سجد، جب انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور آیت سجدہ سے گزرتا ہے اور سجدہ کر دیتا ہے، اعتزل الشیطان یبکی، شیطان وہاں سے ہٹ کر کے رونا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے اے افسوس، ابن آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، اس نے سجدہ کیا اور اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا، میں نے تکبر کیا، انکار کیا، اور میرے لیے کیا ہے؟ جہنم ہے۔ تو جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو ابلیس کیا ہے؟ شیطان کیا ہے؟ رونا شروع کر دیتا ہے کہ آئے میری ناکامی کہ مجھے یہ حکم دیا گیا اور میں نے نہ کیا ایسا۔ تو یہاں پر کئی چیزیں معلوم ہوئی، تکبر کا معنی معلوم ہوا اور تکبر کے نقصانات ہمیں اور آپ کو معلوم ہوئے۔ اسی طریقے سے ابلیس صحیح قول کے مطابق کیا ہے؟ جناتوں میں سے تھا، انسانوں میں سے، فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ اسی طریقے سے تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا بغیر کسی ایکسپشن اور بغیر کسی استثناء کے، بغیر کسی استثناء کے۔ اسی طریقے سے سجدہ ہماری اور آپ کی شریعت میں کسی بھی طرح کا سجدہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، چاہے وہ تعظیم کا سجدہ ہو، سلامی کا سجدہ ہو،
اکرام کا سجدہ ہو، خیر عبادت کا سجدہ تو ہے ہی نہیں۔ ہماری اپنی شریعت میں کسی بھی طرح کا سجدہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کیا گیا وہ سجدہ کیا تھا؟ اس میں کافی یعنی ایک فائٹنگ ہے کہ اللہ کے علاوہ سجدہ کیوں آدم علیہ السلام کا کیا گیا۔ اولاً یہ سجدہ فرشتوں نے اپنی مرضی سے کیا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا تھا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا تو یہ سجدہ بھی اللہ ہی کے لیے ہوا۔ اسی لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کانت السجدۃ لآدم، سجدہ تو آدم کے لیے تھا لیکن اطاعت و فرمانبرداری کس کے لیے تھی؟ اللہ کے لیے تھی۔ اطاعت و فرمانبرداری کس کے لیے تھی؟ اللہ کے لیے تھی۔ اور یہ سجدہ اکرام کا، تعظیم کا تھا۔ یہ سجدہ کیا ہے؟ اکرام اور تعظیم کا تھا۔ اور اس طرح کا سجدہ ہماری اپنی شریعت کی سے پہلے دوسری شریعت میں جائز اور درست تھا، جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں سجدہ کیا، لیکن ہماری شریعت میں اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ صحیح ابن حبان کی روایت میں یہ ہے کہ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام گئے تو شام میں دیکھا کہ لوگ اپنے بادشاہوں کا سجدہ کر رہے ہیں۔ ان کے مزاج اور دماغ میں آیا کہ ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اماموں کے امام ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں۔ تو جب لوٹ کر آئے تو بغیر کچھ پوچھے ہوئے سجدہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فوری طور پر سجدے میں گر گئے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ میں شام سے لوٹ کر آ رہا ہوں، وہاں لوگ اپنے بادشاہوں کا سجدہ کرتے ہیں، آپ کہیں اس سے زیادہ مستحق ہے کہ آپ کا سجدہ کیا جائے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فلا تفعل، ایسا نہ کرو، کسی کا سجدہ نہ کرو۔ فإني لو أمرت شيئا أن يسجد لشيء، اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ کسی چیز کا سجدہ کیا جائے، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کا سجدہ کریں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے والذی نفسی بیدہ لا تؤدی المرأة حق ربها حتی تؤدی حق زوجها، کہ اللہ کی قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کوئی عورت اللہ کے حق کو ادا ہی نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کے حق کو ادا نہ کرے، جب تک کہ وہ اپنے شوہر کے حق کو ادا نہ کرے تب تک وہ اللہ کے حق کو ادا کر ہی نہیں سکتی۔ ہماری بعض بہنیں بیٹیاں اس کو دوسرے انداز سے سمجھنے کی کوشش کرتی ہیں۔ یہ سمجھنا چاہیے کہ شوہر کے حق کو ادا کرنے کا حکم بھی اللہ نے دیا ہے۔ شوہر کے حق کو ادا کرنا اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنا ہے۔ تو اگر آپ شوہر کی اطاعت و فرما برداری نہ کر کے اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے بعض حکم کو مان رہی ہیں اور بعض کا انکار کر رہی ہیں۔ تو یہ ذہن و دماغ میں نہیں آنا چاہیے کہ ہم برابر ہیں، وہ بھی انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں، ہم کیوں ان کی بات مانیں، ان کے حقوق کو ادا کریں۔ اصل مسئلہ یہ کہ حکم اللہ رب العالمین کا ہے اور ایسا کرنے سے اللہ رب العالمین راضی اور خوش ہوتا ہے۔ یہ پہلے اور آخری صحابی ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو سڈنلی سجدہ کر دیا بغیر پوچھے ہوئے۔ اگر پوچھا ہوتا کہ میں آپ کو سجدہ کر سکتا ہوں تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اجازت نہ دیتے، لیکن آنے کے بعد فوراً سجدے میں پڑ گئے اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو، تو انہوں نے اس کا جواب دیا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی۔ اس سے بات معلوم ہوا کہ کسی بھی طرح کا سجدہ ہو ہماری اپنی شریعت میں جائز نہیں ہے۔ سوچیں کتنی تباہی اور بربادی میں مبتلا ہے وہ لوگ، کتنی گمراہی میں مبتلا وہ لوگ کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا گیا اور آپ نے اس کو روک دیا، منع کر دیا۔ اللہ کے رسول کے علاوہ اس روئے زمین پر کون ہے جو سجدے کا مستحق ہو سکتا ہے؟ کون ہے جو سجدے کا مستحق ہو سکتا ہے؟
کیسے کوئی آدمی اللہ کے علاوہ دوسروں کو سجدہ کر رہا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لوگ اتنی قدر کرتے تھے صحابہ کرام کہ آپ وضو کرتے تو اس پانی کو لوگ سمیٹ لیتے، آپ تھوکتے تو اسے زمین میں پڑنے نہیں دیتے، آپ کے بلغم نکلتے تو صحابہ اسے اپنے ہاتھوں میں لے کر کے اپنے جسم میں مل لیا کرتے تھے، لیکن ان صحابہ کرام میں سے کسی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سجدہ نہیں کیا، کسی نے سجدہ نہیں کیا۔ اور یہ بات بھی یاد رہے، بہت سارے لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیشاب پیخانے اور خون کے متعلق گفتگو کرتے ہیں اور کہتے ہیں بعض صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون پیا۔ یہ الزام ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، صحابہ نے کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خون نہیں پیا ہے، اور نہ ہی کسی نے کہا صحابہ میں سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بول و براز پیشاب اور پیخانہ پاک تھا، کسی نے نہیں کہا۔ تو وہ چیزیں نہ بیان کی جائے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان نہ کی، وہ چیزیں نہ کہی جائے جو صحابہ کرام نے نہیں کیا، جن چیزوں کا ثبوت ہے وہ آپ کے سامنے۔ لیکن یہ کہنا کہ بعض صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خون پیتے تھے جبکہ اللہ تعالیٰ نے خون پینے سے منع کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے حرام قرار دیا، اور اللہ تعالیٰ نے پیشاب پیخانے کو نجس اور گندگی قرار دیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لوگ استعمال کرے اور لوگوں کو منع نہ کرے۔ جس نبی نے خون پینے کو خون کو حرام قرار دیا ہو، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خون لوگ پیے اور آپ اس سے روکے اور منع نہ کریں؟ جہاں تک معاملہ ہے وضو کے پانی کا، جہاں تک معاملہ ہے بلغم کا، جہاں تک معاملہ ہے تھوک کا، یہ سارے علماء متفق ہیں یہ پاک ہے۔ اگر آپ کے کپڑے میں بلغم لگ جائے، آپ کے کپڑے میں تھوک لگ جائے تو ناپاک نہیں ہوتا، نہ وضو ٹوٹتا ہے، اور وضو کا پانی بھی پاک ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں جب اپنے کو سجدہ کیا گیا اور روک دیا آپ نے، تو پھر آپ کے علاوہ کسی اور کا سجدہ کیسے جائز اور درست ہو سکتا ہے؟ تو اب ہماری شریعت میں کسی بھی طرح کا سجدہ کسی کے لیے بھی جائز اور درست نہیں ہے، اور اگر درست ہوتا تو باباؤں کو نہیں، پیروں اور ولیوں کو نہیں، اگر درست ہوتا تو بیویوں کو حکم دیا جاتا کہ وہ اپنے شوہروں کا سجدہ کریں، اگر ہوتا تو لِعِظَمِ حَقِّهَا، کیونکہ شوہر کا حق بہت ہی زیادہ بڑا ہے۔ شوہر کا حق کیا ہے؟ بہت ہی زیادہ بڑا ہے۔ کئی روایات میں اس طرح سے کہا گیا کہ عورت اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتی ہے جب تک کہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے، اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے۔ ظاہر سی بات ہے معروف اور خیر اور بھلائی کی چیزوں میں ایسا نہیں کہ شوہر غلط کام کا حکم دے تو وہاں اس کی تابعداری اور فرما برداری کی جائے، وہاں کسی کی بھی اطاعت اور فرما برداری نہیں کی جا سکتی ہے۔ اس آیت سے دو چیزیں ہمیں اور آپ کو معلوم ہوتی ہیں، ان میں پہلی چیز یہ ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت کا بیان، کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں سے افضل ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کرے۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ تکبر اللہ رب العالمین کا کتنا بڑا جرم اور گناہ ہے کہ تکبر کی بنیاد پر ابلیس کیا ہے؟ رادہ درگاہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، پیدائش ہو گئی، سجدہ کرنے کا حکم ہو گیا۔ اب اس کے بعد جنت میں داخل ہونے کا اور رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر سی بات ہے تنہا تھے، اکیلے تھے، کوئی انسان نہیں تھا، تو اللہ رب العالمین نے ان کی پسلی سے حوا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی وصیت کی جاتی ہے۔ عورتوں کے ساتھ کیا ہے؟ خیر اور بھلائی کرنے کی وصیت کی جاتی ہے۔ ہر حال میں عورت کے ساتھ نرم رویہ اختیار کیا جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں جن باتوں کا آپ نے حکم دیا تھا ان میں سے یہ بھی تھا کہ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز اور نماز مت چھوڑنا، نماز کا دھیان رکھنا، اور وہ لوگ جو تمہارے انڈر ہو، جو تمہارے ماتحت ہو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی کے آخری لمحات میں جن چیزوں کی وصیت کی تھی ان میں سے ایک یہ بھی تھی۔ اسی لیے جگہ جگہ آپ وصیت کرتے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ کیا جائے۔ اس حدیث میں بھی آپ فرماتے ہیں کہ عورت کے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ کیا جائے۔ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ، کیونکہ عورتیں پسلی سے پیدا کی گئی ہیں۔
وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضَّلْعِ أَعْلَىٰ، اور سب سے ٹیڑھی پسلی کیا ہوتی؟ جو اوپر کی ہوتی، جتنا اوپر جائیں گے اتنی ٹیڑھی ہوگی. فَإِنْ ذَهَبَتْ تُقِيمَهُ كَسَرْتَهُ، اگر تم اس کو سیدھا کرنے کے لیے جاؤ گے تو کیا کر دو گے؟ توڑ دو گے. وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجًا، اور اگر چھوڑ دو گے تو ویسے ہی رہے گی. اور اس دوسری روایت میں بیان کیا گیا کہ اس کا سیدھا کرنا کیا ہے؟ اسے طلاق دینا ہے. صحیح مسلم کی ایک روایت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا یفرق مومن المؤمنہ، کہ کوئی مومن آدمی کسی مومنہ عورت سے بغض اور نفرت نہ کرے. ان کرہا منہا خلقا رضیا منہا آخر، اگر عورت کی ایک عادت ناپسند ہوگی تو دوسری عادت کیا ہے؟ پسند ہوگی. اگر اس کا ایک طریقہ آپ کو ناگوار گزرے گا تو دوسرا طریقہ وہ ہوگا جو آپ کو خوش اور راضی کر دے گا. بہرحال، اور دوسری ابو داؤد وغیرہ کی روایت میں یہ حکم دیا گیا ہے، بتایا گیا کہ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی اپنے خادم وغیرہ کو، اپنے ماتحت لوگوں کو کتنی مرتبہ معاف کرے؟ تو آپ نے 70 مرتبہ سے زیادہ کہا. یہ نہیں کہا کہ 71 مرتبہ 72 مرتبہ میں سزا دیا جائے، بلکہ یہ بتایا گیا کہ آدمی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو اگنور کرے. ہر وہ شخص جو عورت کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر تدقیق کرنا شروع کر دے اور کلاس لگانا شروع کر دے، ایسے گھروں میں ماحول بہت ہی خراب ہو جاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ اس میں ملے گا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا کہ عورت کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ پسلی سے ہوئی، اور پسلی ٹیڑھی ہوتی. تو حوا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پسلی سے ہوئی ہے. اب بعض کی رائے ہے کہ بائیں پسلی سے ہوئی ہے، کسی نے کہا چھوٹی پسلی سے ہوئی ہے. المہم یہ ہے کہ حوا علیہ الصلوۃ والسلام جو پیدا ہوئی ہے وہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی پیدا ہوئی. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگوں اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. وخلق منھا زوجھا، اور انہی سے ان کی بیوی حوا کو پیدا کیا. وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، پھر ان دونوں سے بہت زیادہ مرد و عورت کو پھیلا دیا. یا اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا اے آدم آپ اور آپ کی بیوی، تم اور تمہاری بیوی ٹھہرے رہو. کہاں؟ جنت کے اندر. سکنا اور سکونت ٹیمپریری اور وقتی طور پر رہنے کو کہتے ہیں. کہیں پر سکونت اختیار کرنا یا سکنا مبنے وغیرہ کو جو بولا جاتا ہے رہنے کی جگہ کو، تو یہ ٹیمپریری طور پہ جہاں رہا جائے اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ، اور ہم نے کہا ہے آدم آپ اور آپ کی بیوی رہو جنت کے اندر. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور مزے سے جہاں سے چاہو کھاؤ، جہاں سے چاہو جس طریقے سے چاہو کیا ہے کھاؤ پیو. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جاؤ. فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر گئے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. یعنی اگر اس درخت کے قریب گئے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. یعنی کوئی حساب کتاب نہیں ہے. جس قدر طبیعت میں ہو من میں ہو کھاؤ اور پیو، جس قدر من میں ہو طبیعت میں ہو جہاں سے چاہو کھاؤ پیو. منع کس جگہ سے کیا گیا؟ صرف ایک جگہ منع کیا گیا کہ اس درخت کے قریب نہ جائیں. درخت کون سا تھا؟ مفسرین نے اپنے اپنے انداز میں بڑی ساری گفتگو کی ہے. کسی نے کھجور کا کہا، کسی نے گندم کا کہا، کسی نے کسی چیز کا کہا. اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے پیغمبر نے یہ بات بیان ہی نہیں کی کہ کس چیز کا درخت تھا. اور اگر اس میں ہمارے اور آپ کے لیے کوئی خیر اور بھلائی ہوتی تو اللہ رب العالمین ضرور بیان کرتا. اس لیے اس طرح کی چیزوں کے میں پڑھنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. جیسا کہ امام ابو جعفر محمد بن جریر الطبری رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر نہیں کیا ہے، کتاب و سنت میں اس کا کوئی ذکر ہے ہی نہیں، اس لیے ہمیں اس کے پیچھے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کے پیچھے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو درخت کس چیز کا تھا اس پر کوئی گفتگو فائدے مند نہیں ہے. بس ایک خاص درخت تھا جس کی طرف جانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کر رکھا تھا. جنت کا جو ذکر ہوا ہے، کیا دنیا میں کوئی
ٹیمپریری طور پہ جنت بنائی گئی تھی جس میں آدم و حوا کو ٹھہرایا گیا تھا، یا وہ جنت الخلد ہے جس میں آدمی ہمیشہ رہے گا؟ اس میں بھی اختلاف، بعض لوگوں نے کہا کہ یہ جنت مکہ کے اندر بنائی گئی تھی، ایک ٹیمپریری جنت بنائی گئی جس میں آدم و حوا کو ٹھہرایا گیا تھا، جبکہ صحیح قول اس سلسلے میں یہ ہے، ان کی دلیل یہ ہے کہ جو آدمی جنت میں داخل ہو جائے گا پھر اس سے نکالا نہیں جائے گا، چونکہ آدم و حوا نکالے گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اصل جنت نہیں ہے، جنت الخلد نہیں ہے۔ حالانکہ درست اور صحیح بات کیا ہے کہ یہ کون سی جنت ہے؟ جنت الخلد ہی ہے۔ کون سی جنت ہے؟ جنت الخلد ہی ہے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی جنت اور ہے ہی نہیں، اس کے علاوہ کوئی اور جنت ہے ہی نہیں۔ اور آدم علیہ السلام کو جو نکالا گیا وہاں سے، ظاہر سی بات ہے اللہ رب العالمین کی حکمت کا ایک پہلے کا حصہ تھا جس سے پہلے گزر چکا، اور جو جنت میں داخل ہو جائے گا نکالا نہیں جائے گا، وہ مرنے کے بعد جب دوبارہ پیدا کیا جائے گا اور اس میں داخل کیا جائے گا جنت میں، تو پھر وہاں سے نہیں نکالا جائے گا، جیسا کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ بعد البعث، دوبارہ اٹھائے جانے کے بعد اگر کوئی آدمی جنت میں داخل کیا گیا تو وہ نہیں نکالا جائے گا، وہ نہیں نکالا جائے گا۔ تو قلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرہ فتکونا من الظالمین، اور ہم نے کہا آدم آپ اور آپ کی بیوی جنت میں ٹھہرے رہے اور جنت میں سے جہاں سے چاہیں جس قدر چاہے کھائے پیئے، اس درخت کے قریب مت جائیں، فتکونا من الظالمین، نہیں تو ظالم لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہاں پر عقیدے کے اعتبار سے اس آیت سے دو اہم چیزیں معلوم ہوتی ہیں، عقیدے کے اعتبار سے اس آیت سے دو چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ وَقُلْنَا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے کہا اثبات القول للہ عز و جل، اللہ بات کرتا ہے، اس بات کا ثبوت ہے۔ اللہ رب العالمین کیا ہے؟ بات کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے کہا۔ اور اسی طریقے سے ایسی بات جو سنی جائے جس میں آواز ہو، کوئی خیالی نہیں، ایسی آواز، ایسی بات جو سنی جائے اور جس میں کیا ہو؟ آواز ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اگر یہ سنی نہ جاتی تو آدم علیہ السلام سے کہنے کا فائدہ کیا ہوتا؟ جب اللہ تعالیٰ نے کہا وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا آدم آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہو، تو ظاہر سی بات ہے اس آواز کو آدم و حوا نے سنا یا نہیں سنا؟ تو وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے لیے اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ بات نہیں کر سکتا ہے، ان کے لیے رد ہے اس آیت کے اندر، اور قرآن میں طرح طرح کی تعبیر کرتے ہیں۔ جہاں وہ آتا ہے کہ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات چیت کی، تو کہتے ہیں وَكَلَّمَ اللَّهَ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے موسیٰ سے بات نہیں کی، موسیٰ نے اللہ سے بات کی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے بات کرنے کا انکار کرتے ہیں۔ حالانکہ کہاں کا انکار کریں گے؟ یہاں اس آیت سے بھی معلوم ہو رہا ہے، اور تعویل کی بھی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا تو آدم و حوا نے اسے سنا، ورنہ فائدہ نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو تم دونوں اس درخت کے قریب مت جانا، اگر وہ سن نہ رہے ہوں اور آواز نہ ہو تو کیسے روکیں گے؟ اور اس کے بعد اگر چلے گئے تو پھر ان کی خطا اور غلطی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اور آدم و حوا نے اسے سنا۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس بات القول، اللہ بات کرتا ہے، اور ایسی بات جو حروف اور صوت اور آواز کے ساتھ ہوتی ہے جسے سنا جا سکتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے بات کی، جیسے نبی علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے بات کی، جیسے آدم علیہ السلام سے اللہ نے بات کی، اور جیسے عبداللہ الانصاری جابر بن عبداللہ کے والد سے اللہ تعالیٰ نے بات کی جب وہ شہید ہو گئے غزوہ احد میں۔ ایسے بہت سارے لوگوں سے اللہ رب العالمین کا بات کرنا، گفتگو کرنا کیا ہے؟ ثابت ہے۔ اس لیے اب یہ تو بہت سارے لوگ تو اس کو پہلے یہ ماننے کے لیے نہیں تیار رہے کہ اللہ کا وجود ہے، اور جب وجود ہی نہیں مانیں گے تو یہ بھی نہیں مانیں گے کہ اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے، اس کو بھی طرح طرح کی تعویل، خیال وغیرہ کہہ کر کے
دھتکار دیں گے. تو اس میں بنیادی چیز کیا ہے؟ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اثبات القول، اللہ تعالیٰ کے لیے بات کا ثابت ماننا، اور ایسی بات جو سنی جاؤ جس میں آواز ہو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے انہیں بہکا دیا اس جنت سے جس میں وہ تھے. شیطان نے انہیں کیا ہے؟ بہکا دیا. کس طریقے سے بہکایا؟ اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا نا کہ اس درخت کا پھل نہیں کھانا. بہکایا کیسے؟ کہا جانتے ہو اللہ نے کیوں منع کیا ہے؟ وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ. کہ اللہ نے اس لیے منع کیا ہے کہ اگر تم اس درخت کا پھل کھا لو گے تو تم دونوں فرشتہ ہو جاؤ گے. اور ہمیشہ ہمیشہ ہوگی اس جنت کے اندر، بادشاہ ہو جاؤ گے. ملک ہے نا، تم دونوں فرشتہ ہو جاؤ گے اور ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے. اور کیا کہا؟ وَقَاسَمَهُمَا، اللہ کی قسم کھا کے کہا اِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. اب آدم و حوا علیہ السلام جانتے بھی نہیں تھے کہ ہاں اللہ کی قسم کھا کر کے بھی جھوٹ بولا جا سکتا ہے. اس نے کہا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اللہ کی قسم میں تم لوگوں کو خیر خواہ. مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ، اس درخت سے اللہ تعالیٰ نے پھل کھانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ تم دونوں فرشتہ ہو جاؤ گے، ہمیشہ جنت میں رہو گے. فَأَكَلَا مِنْهَا، اتنا سننے کے بعد ان دونوں نے کیا ہے اس سے کھا ہی لیا. تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا، اور دوسری جگہ تفصیل سے ملے گا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ. تو شیطان نے ان دونوں کو جنت سے کیا ہے؟ نکلوا دیا، جہاں وہ تھے وہاں سے نکلوا دیا. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور ہم نے کہا اهْبِطُوا، تم لوگ نیچے اتر جاؤ. تم نے کہا بعض کا دشمن ہے. بعض کا کیا ہے؟ دشمن ہے. کس کو نیچے اتارا گیا؟ آدم کو، حوا کو، ابلیس کو، ان تمام لوگوں کو کیا ہے؟ زمین پر اتارا گیا. اور کہا گیا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور زمین میں تمہارے لیے ایک ٹھکانہ اور سامان ہے ایک مقررہ وقت تک. اسی لیے زمین جو دنیا ہے وہ کیا ہے؟ دار الفنا ہے، ہمیشہ نہیں رہنا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زمین میں جاؤ رہو، لیکن ایک وقت تک، کیا ہے؟ ایک مدت تک وہاں رہنا، پھر لوٹ کر کے واپس آنا ہے. جس دن نکالا گیا آدم علیہ السلام کو جمعے کا دن تھا. جس دن جنت سے نکالا گیا وہ کون سا دن تھا؟ جمعے کا دن تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے بہترین دن جس پر سورج نکلتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، وہ کون سا دن ہے؟ جمعے کا دن ہے. فیہ خلق آدم، اسی دن آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے. وفیہ ادخل الجنہ، اور جمعے ہی کے دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا ہے. وفیہ اخرج منہا، اور جمعے ہی کے دن کو جنت سے نکالا گیا ہے. ولا تقوم الساعۃ الا فی یوم الجمعہ، اور قیامت بھی جمعے کے ہی دن قائم ہوگی. تو یہ بتائیے، دو باتیں تو سمجھ میں آ رہی کہ جمعے کے دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، جمعے کے دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اس لیے بہتر ہے. لیکن آدم علیہ السلام کا جمعے کے دن نکالا جانا اور قیامت کا جمعے کے دن آنا، یہ کون سی فضیلت کی چیز ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین دن جس پہ سورج نکلتا ہے وہ جمعے کا دن ہے، کیونکہ جمعے ہی کے دن آدم کو پیدا کیا گیا، آدم کو جنت میں داخل کیا گیا. جمعے ہی کے دن آدم کو نکالا گیا اور جمعے ہی کے دن قیامت آئے گی. تو دو چیزیں تو سمجھ میں آ رہی ہیں کہ فضیلت کے لیے کافی ہے کہ آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، جنت میں داخل کیے گئے. لیکن جنت سے نکالا جانا کوئی فضیلت ہے؟ قیامت کا قائم ہونا کوئی فضیلت ہے؟ تو پھر کیوں نبی علیہ السلام نے کہا کہ جمعے کا دن فضیلت والا دن؟ ہاں، آدم علیہ السلام کا جنت سے نکالا جانا یہ فضیلت ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اور ان کی ذریت کو خلیفہ بنانے کے لیے پیدا کیا،
دنیا اللہ تعالیٰ نے بنایا اسی لیے، اس میں عبادت کرنا ساری کی ساری چیزیں، اور قیامت بھی فضیلت کا دن کس لیے؟ کن لوگوں کے لیے؟ جو اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے نیکوکار لوگوں کے لیے کیا فضیلت کا دن ہے، کیونکہ جس کا وعدہ اللہ کرتا رہا ہے اب اس وعدے کو پانے کا وقت ہے، تو فضیلت ان کے لیے کیا ہے؟ فضیلت کا دن ہے۔ کیونکہ اگر قیامت قائم نہ کی جائے تو انبیاء اور رسول کو، علماء اور دعات کو، اللہ کے لیے اپنی زندگی کو قربان کر دینے والے کو رزلٹ اور نتیجہ کیسے مل سکے گا؟ تو قبر کے اندر وہ نیک لوگ تو انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت کب قائم ہو، تاکہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے وہ وعدہ ہمیں ملے۔ تو جمعے کے دن قائم ہوگی، اس لیے جمعے کا دن کیا ہے؟ فضیلت والا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ تو جمعے کے دن آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا۔ کہاں اتارا گیا اس میں کافی کلام ہے، کسی نے کہا سری لنکا میں، بعض مفسرین کہا ہے کہ ہندوستان کے کسی جگہ پر، اور حوا کو جدہ میں اتارا گیا، جدہ میں، اور ابلیس کو بصرہ میں اتارا گیا۔ اس طرح کے بہت سارے مفسرین کے اقوال ہیں۔ قرآن اور حدیث سے اس سلسلے میں کوئی واضح چیز موجود نہیں ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کہاں اتارا۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ غلطی ہوئی نا آدم و حوا سے کہ نہیں ہوئی؟ غلطی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے منع کیا اور انہوں نے کیا ہے وہ پھل کھا لیا جہاں سے منع کیا گیا۔ اصل میں غور کریں اس میں کہ جو منع کی شدت ہے وہ کس قدر اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا وَلَا تَأْكُلَا مِنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ، اس درخت کا پھل نہیں کھانا، ہی نہیں کہا وَلَا تَقْرَبَا، قریب بھی نہیں ہونا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے زنا کے متعلق نہیں کہا کہ زنا نہیں کرنا، کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہیں جانا۔ زنا تو بہت بعد میں جا کر کے ہوتا ہے نا، کہ شرمگاہ زنا کی تصدیق اور تکذیب کرتی، وہ مہر لگاتی کہ آدمی کا زنا ہوا یا نہیں، لیکن اس سے پہلے بہت سارے پریفیس اور مقدمات ہوتے ہیں، دیکھنا ہے، چھونا ہے، پکڑنا ہے، اور ایسے راستے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، یعنی ان راستوں کی طرف بھی نہیں جانا جو زنا سے قریب کر دے، جو زنا سے قریب کر دے۔ اب یہاں پر اس آیت میں یہ ذکر نہیں کیا گیا کہ کیا انہوں نے پھل کھایا یا نہیں کھایا، لیکن دوسری آیات میں صراحتاً ذکر ہے، سورۃ طٰہٰ میں، سورہ اعراف میں۔ یہاں تو صرف یہ کہا کہ شیطان نے ان دونوں کو بہلایا پھسلایا، اور تفصیل بھی نہیں ذکر کی گئی۔ تفصیل دوسری آیات میں، دوسری سورتوں میں، سورۃ طٰہٰ میں، سورہ اعراف میں، کہ کیسے کیسے انہیں بہلایا اور پھسلایا، اور کھانے کا بھی ذکر نہیں ہے، اور جو انجام ہوا اس کا بھی ذکر نہیں، کیونکہ جیسے ہی کھایا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ، جیسے ہی کھایا وہ درخت کا پھل فوراً دونوں لوگ نکٹ اور ننگے ہو گئے، اور جنت کے پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو چھپانے لگے۔ یہ سارے ذکر یہاں پر موجود نہیں ہے سورہ بقرہ کی اس آیت کے اندر۔ موجود کہاں ہے؟ سورہ طٰہٰ میں، سورہ اعراف میں، اور دوسری سورتوں میں۔ اب یہ غلطی ہوئی، احساس ہوا، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ یہاں پر ہمارے بعض بھائی یہ کہتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام سے خطا اور غلطی ہوئی تو کیسے آدم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی؟ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی۔ کیسے دعا کی؟ نبی علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کی۔ اور روایت مستدرک حاکم کے اندر موجود ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ لما اختلف آدم الخطیئۃ قال یا ربی اسألک بحق محمد، کہ جب آدم علیہ السلام سے گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، تو انہوں نے کہا ہے میرے رب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق اور ان کے وسیلے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَكَيْفَ عَرَفْتَ مُحَمَّدًا، ابھی تو آئے بھی نہیں ہیں، کیسے تمہیں معلوم ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ وَلَمْ أَخْلُقُ، اور حالانکہ میں نے ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا ہی نہیں کیا۔ قَالَ لِأَنَّكَ يَا رَبِّي لَمَّا خَلَقْتَنِي
بیدیکا ونفخت فی من روحکا رفعت راسی فرأیت علی قوائم العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو آدم علیہ السلام نے کہا مجھے ایسے معلوم ہوا کہ اے میرے رب جب تو نے میرے اندر روح ڈالی، جان ڈالی، تو میں نے دیکھا کہ عرش کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے. فعلمت انک لم تضف الى اسمک الا حب الخلق الیک. تو میں نے جان لیا کہ تیرے نام کے ساتھ جس کا نام جڑا ہوا ہے اس سے زیادہ محبوب تیرے یہاں کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا آدم تو نے صحیح کہا، تو نے صحیح کہا، وہ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، اور جو کوئی بھی ان کے ذریعے سے سوال کرے گا، مانگے گا، تو میں اسے دوں گا، اسے معاف کر دوں گا. ولولا محمد ما خلقتک، اور اگر محمد نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا، میں تمہیں پیدا نہ کرتا. یہ روایت ہے. اب ظاہر سی بات حدیث کی کتابوں میں ہے، مصدر حاکم بھی حدیث کی کتابوں میں سے ہے، اور اس زمانے میں بس اتنا حوالہ دے دینا کیا ہے، کافی ہے، اس کی ڈیٹیل اور تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. پر یہ روایت کیا ہے؟ یہ روایت بالکل موضوع کڑھی ہوئی ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جھوٹ ہے، اور امام حاکم رحمہ اللہ سے اس میں خطا اور غلطی ہوئی ہے، بڑی غلطی ہوئی ہے. حالانکہ جس راوی کی کو انہوں نے دوسری جگہ کنڈم کیا ہے وہی راوی یہاں موجود ہے، لیکن انسان ہونے کیسے ان سے غلطی ہوئی. اس لیے امام ذہبی رحمہ اللہ نے اس حدیث کے بارے میں کہا ھذا حدیث باطل، یہ حدیث بالکل باطل اور جھوٹی ہے. اسی طرح سے شیخ البانی نے سلسلہ ضعیفہ حدیث نمبر 25 میں کہا یہ حدیث کڑھی ہوئی ہے. اسی طرح کی بات حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی البدایہ والنہایہ کے اندر ذکر کی ہے. تو یہ حدیث بالکل کنڈم باطل ہے، اس کا کوئی ثبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، یہ ضعیف بھی نہیں ہے، یہ حدیث ہے ہی نہیں، یہ مکمل اس کا پورا میٹیریل گڑھا ہوا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کی کوئی بات بیان نہیں فرمائی ہے. تو اور قرآن میں موجود ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ، آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب سے چند کلمات اور باتیں سیکھ لی. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی. یقیناً اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. ہم لوگوں نے پہلے دروس میں یہ بات سیکھی تھی کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کو کیا کرتی ہے؟ ایکسپلین کرتی ہے، واضح کرتی ہے. یہ کلمات کیا ہیں؟ کون سی چیز تھی جو آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے سیکھی تھی اپنے رب سے؟ سورہ اعراف میں اللہ نے بیان کیا قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. دونوں نے کہا ہمارے رب یقیناً ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، اے اللہ اگر آپ نے ہمیں بخش نہ دیا، ہم پر رحم نہ کیا، لنکونن من الخاسرین تو ہم نقصان اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. یہ دعا کی تھی آدم علیہ السلام نے، کسی کا وسیلہ نہیں بنایا تھا، لیکن وسیلے کی بیماری اتنی زیادہ لوگوں کو لگ جاتی ہے کہ نبیوں تک کو نہیں بخشتے. ایسی بیماری لگ جاتی ہے کہ آدم جیسے نبی کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی نبی علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کی تھی. نعوذ باللہ من ذلک. ایک عام آدمی کسی نبی کا سہارا لے رہا ہو تو بات سمجھ میں آتی، ایک نبی کو نبی کے وسیلے سے جس کا وجود بھی نہیں ہوا. ایک بات تو یہ تھی کہ گزشتہ انبیاء سے کوئی آدمی جیسے ابراہیم علیہ السلام نوح کا وسیلہ مانگے، آدم کا مانگے تو بات سمجھ میں آتی کہ ان سے پہلے گزر چکے ہیں. لیکن کیا کریں گے، وہ وسیلہ جو جائز اور درست ہے، کیا آدمی اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنائے، اللہ رب العالمین کے بہت سارے نام اور صفات ان کا وسیلہ بنائے، یا اسی طریقے سے ان نیک لوگوں کا وسیلہ بنائے جو حیات ہیں. یہ تین وسیلہ وہ جو جائز اور درست ہیں اور جن کا ذکر کتاب و سنت میں کیا ہے،
موجود ہے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں, تم انہیں ناموں کے ذریعے سے اللہ کو پکارو. آدمی اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنائے. جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کیا, بنی اسرائیل میں 3 لوگ تھے جو غار میں پھنس گئے, تو انہوں نے اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنایا اور اللہ تعالیٰ نے غار کا منہ ہٹا دیا. ایسے ہی لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وسیلہ بناتے تھے جب وہ زندہ تھے, بحیات تھے. لوگ اپنے بچوں کو لے کر کے, اپنی پریشانیوں بیماریوں کو لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ اویس القرنی سے اگر تمہاری ملاقات ہو جائے تو اسے اپنے حق میں دعا کرا لینا, لیکن یہ نہیں کہا تھا کہ ملاقات اگر نہ بھی ہو پائے تو کہیں سے پکار لینا ان کو, سن لیں گے تمہیں وہ, یا وفات پا جائے تو قبرستان پہ ہی چلے جانا ان کے. کہا تھا کہ ملاقات ہو جائے تو ان سے اپنے حق میں دعا کرا لینا, اور آپ نے نشانیاں بھی بیان کر دی تھی. بہرحال تو فتلقى آدم من ربه, آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات جو سیکھے تھے اسی کلمات کا ذکر سورہ اعراف میں قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین میں ہوا ہے, جیسا کہ امام مجاہد نے, سعید بن جبیر نے اور حسن البصری رحمہ اللہ نے بیان کیا. اور جو باتیں ہمارے سامنے موجود ہیں وہ بالکل باطل اور بے بنیاد ہے, بالکل باطل اور بے بنیاد ہے. یہ الگ بات ہے کہ مشہور بہت زیادہ ہے, مشہور بہت زیادہ ہے, یہ نہیں مشہور ہے لیکن وہ بہت زیادہ مشہور ہے. اور اس طرح کی روایات جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں ہے کہ اگر آپ نہ ہوتے تو میں زمین و آسمان پیدا نہ کرتا, یہ نہ کرتا, وہ نہ کرتا, یہ سب ساری کی ساری روایات ایسا نہیں کہ ضعیف ہے, بلکہ اس طرح کی کوئی روایات آپ کے ذہن میں اگر آپ سنیں تو پہلی فرصت میں سمجھیں کہ یہ وہ ہے جو گڑھی ہوئی ہے. وہ کیا ہے؟ گڑھی ہوئی ہے. اکثر اس طرح کی روایات کیا ہے, لوگوں نے گڑھ کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کر دیا ہے. تو یہ اللہ کی توفیق سے کتنی آیات ہم لوگوں نے پڑھ لی, کتنی؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اور یاد کرو اس وقت کو جو ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کا سجدہ کرو تو سارے لوگوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے, اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور اس طریقے سے وہ کافروں میں سے ہو گیا. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. اور ہم نے کہا آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں آرام سے کھاؤ پیو اور اس درخت کے قریب مت جانا, اگر گئے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. تو شیطان نے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ, شیطان نے ان دونوں کو بہلایا پھسلایا اور جنت سے ان دونوں کو کیا ہے نکلوا دیا. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ, تو ہم نے کہا کہ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ, اب زمین پہ چلے جاؤ اور تم میں کا ایک دوسرے کا دشمن ہے. یعنی انسان کا جناتوں سے کیا ہے پنگا ہے, یعنی ایک دوسرے کے دشمن ہے. اور زمین میں ایک مقررہ وقت تک کیا ہے ٹھہرے رہو. آدم علیہ السلام جب زمین کو اتارے گئے تو احساس ہوا ان سے کہ غلطی ہوئی ہے, تو انہوں نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی. اور یقیناً اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب آدم علیہ السلام سے غلطی ہو سکتی ہے تو ہم سے کیوں نہیں ہوگی. اور جب آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بخشش اور مغفرت کے محتاج ہے, جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہو, تو ہم اور آپ کس قدر اس کے محتاج ہو سکتے ہیں. بہرحال اس طریقے سے یہ 4 آیات اللہ کی توفیق سے آج مکمل ہوئی ہیں. اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو پوچھی جا سکتی. جمعہ مبارک کیسے آتی ہیں؟ واٹس ایپ پہ آتی ہے کہ جمعہ مبارک ہو. تو جو لوگ بھیجتے ہیں ان سے پوچھئے کہ کیا اس میں خیر ہے. خیر ہے تو کبھی نہ کبھی تو صحابہ نے ایک مرتبہ بھیجا ہوگا, کسی سے کہا ہوگا, ملاقات ہوئی ہوگی. پہلے تو ملاقات کے اور زیادہ چانسز تھے کیونکہ ایک ہی مسجد میں جمعہ ہوا کرتا تھا. علاقے میں جو بڑی مسجد ہوتی تو وہی جمعہ ہوتا تھا. یہ سب فضول کی چیزیں ہیں اور اگر دین سمجھ کے کی جاتی ہیں تو بدعات میں شامل ہے. جمعہ مبارک کہنا کہ نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, نہ صحابہ نے کہا, نہ تابعین نے, نہ تبع تابعین. مگر یہ کہ اگر کوئی آدمی بطور دعا کبھی کسی سے کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ یہ جمعہ تمہارے لیے مبارک بنائے, یعنی ان اعمال کے کرنے کی توفیق دے جو برکت والے ہیں, تو ایک الگ سی بات ہے. کبھی بطور دعا اس طریقے سے کہہ دے تو ایک الگ سی چیز ہے. لیکن یہ جو ابھی عادت چلی ہوئی ہے جمعہ مبارک کی کہ جمعے کے دن فجر تو نہیں پڑے ہوتے ہیں, جمعے میں تاخیر سے بھی آئیں گے, لیکن واٹس ایپ یونیورسٹی پہ بالکل ایکٹیو ہوں گے
اور وہیں بیٹھے بیٹھے مبارکبادی کیا ہے بھیج رہے ہوں گے، ہے نا. اور بھیجنے والے لوگ کون ہوتے جانتے ہیں؟ اب بھیجنے والے لوگ کون؟ صالح الفوزان تو نہیں بھیجتے ہوں گے نا، نہ مفتی صاحب بھیجتے ہوں گے، حالانکہ یہ لوگ بڑے لوگ ہیں یہاں کے سعودی عرب کے، علم والے ہیں. عبد المحسن العباد بھی نہیں بھیجتے ہوں گے. وہ لوگ بھیجتے ہوں گے جو یا تو جمعہ کی نماز پڑھتے ہوں گے، یا جمعے کے دن فجر کی بھی نماز نہیں پڑھی ہوتے ہیں، یا جنہیں نماز صحیح طریقے سے پڑھنے آتا نہ ہوگا، یا جو واقعی طور پہ جمعے کی فضیلت نہ جانتے ہوں گے. بہرحال اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. تو اگر یہ مسلسل اور کنٹینیو آدمی عادت بنا لیتا ہے تو بدعت ہے. لیکن کبھی کسی نے کہہ دیا کہ یہ جمعہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مبارک بنائے، مبارک بنانے کا مطلب یہ کہ ان اعمال کے کرنے کی توفیق دے جو اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے والے، تو ایک الگ سی بات ہے انشاءاللہ جائز ہوتی. جی. اور ایک حدیث سننے میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا کہ آپ کی عمر کیا ہے؟ تو انہوں نے پوچھا میری عمر، بولا جواب دیا جبریل امین نے کہ میری عمر تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن ایک ویسٹ میں ایک ستارہ نکلتا ہے جو 70,000 سال میں ایک بار نکلتا ہے، اس میں ستارے کو میں 70,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جواب دے کہ وہ میں ستارہ میں ہوتا. یہ کہاں تک صحیح ہے؟ یہ تو آپ جیسے کر لیں، مجھے لگ رہا ہے بیٹھے بیٹھے آپ کر رہے ہیں. یہ تو نہ بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں، یہ سب تو ہے، دیکھا ہی نہیں. یہ تو آپ ہی بتا سکتے ہیں کہ گڑھی ہوئی چیز ہے کہ نہیں. یہ سب بے بنیاد چیزیں ہیں، یہ سب بے بنیاد چیزیں ہیں. اصل میں صحیح احادیث سے زیادہ، یاد رکھیے، صحیح احادیث سے زیادہ، بہت زیادہ ضعیف اور موضوع روایات ہیں مارکیٹ اور بازار میں. نہیں سکتا ہے آپ، یعنی صحیح سے زیادہ ضعیف اور موضوع روایات ہے. اور کتابیں اسی لیے علماء نے لکھی، کتاب الموضوعات ابن الجوزی کی لکھیے. دیکھیے دوسرے علماء نے جو گڑھی ہوئی حدیثوں پر کتابیں لکھی ہیں کہ حدیث نہیں ہے، شروع سے علماء کتابیں لکھتے آ رہے ہیں اس موضوع پر. اور اردو زبان وغیرہ میں بھی کتابیں موجود ہیں، آپ کو چاہیے کہ پڑھیں. ضعیف و موضوع روایات سید عابد حسین کی، عابدی کی، ان کی پڑھیں. تو اس میں جو مشہور ہمارے پاس ہے نا، جو مشہور روایات ہیں اس کو کنڈم کیا گیا اور کہاں سے لی گئی ہے وہ بتایا گیا ہے. تو کم سے کم اردو زبان میں بھی اویلیبل ہے، اسے پڑھا جائے تو وہ جتنی بھی مارکیٹ میں ہمارے ہاں مشہور ہیں اس کا اندازہ ہمیں مل جائے گا کہ یہ کس حد تک صحیح اور درست ہے. مشہور ہے علم حاصل کرنے کے چائنا کا سب کبھی بھی علم جو ہے چائنا میں کبھی علم نہیں رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کبھی بھی چائنا علم کا مرکز اور سینٹر نہیں رہا ہے. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہے کہ علم حاصل کرو اگرچہ چائنا ہی کو نہ جانا پڑے. اور چائنا بہت دور نہیں، چائنا سے بھی دور بہت سارے ملک ہیں. مکہ سے اگر دیکھا جائے تو سب سے دور چائنا ہوگا. ہاں جی، یہ سب ایک دم بے بنیاد اور فضول چیزیں ہیں. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، صحابہ کی زندگی میں چین کا جو لفظ اطلب العلم ولو بالسین، سین کا لفظ ہی نہیں ہے. اس کو چائنا کہتے ہیں، عربی میں اس کو سین کہتے ہیں، یہ لفظ ہی نہیں ہے. سب بہرحال پڑھنے کی چیز ہے اور جاننے کی چیز ہے. تو بخاری کی روایت ہے، بخاری کی پہلی حدیث ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ سے پوچھنا پڑے گا. نہیں میرے میل میں نہیں ہے بھائی. اس کو بہت سارا پاور دیا گیا ہے نا، نہیں معلوم ہے؟ ابلیس کو بہت پاور دیا گیا کہ نہیں دیا گیا؟ جب اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے پاس سے بھگایا تو اس نے کیا کہا؟ قال رب ارنی، قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے قیامت تک کی زندگی دے دے، مہلت دے دے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جا تجھے ہم نے دے دیا. اس نے یہ بھی کہا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین، مگر وہ بندے جو خالص تیرے ہوں گے ان کو گمراہ نہیں کرنا. میں دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، ادھر سے آؤں گا، ہر طرف سے گمراہ کروں. تو یہ اختیار اللہ تعالیٰ سے اس نے مانگا اور اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو ان اختیار میں یہ بھی ہے کہ اس کا جنت میں جانا کیا ہے کوئی مشکل معاملہ نہیں تھا اس وقت. واللہ اعلم. جی
چلیے ایک سوال میں کر لیتا ہوں، اس کے بعد سیرت میں داخل ہوتے ہیں. کس صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا تھا؟ معاذ بن جبل. ماشاء اللہ، چلیں بہت اچھی بات.